مقام پر اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کیا؟ چیلنج فرمایا کہ اگر اس کلام پر شک ہے، میری صفت پر شک ہے، تو ایسا کلام بنا کر لے آؤ تو مان لوں گا، نہیں تو مجھے مان لینا۔ اور وہاں پر بھی لفظ استعمال فرمایا کہ ریب کا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی کوئی اور صورت بنا کر لے آؤ۔ پہلے معجزے میں بھی چیلنج یہ تھا، اور دوسرے معجزے خود ذات مصطفیٰ میں بھی یہی چیلنج تھا کہ وہاں پر کہا کہ اگر قرآن میں شک ہے تو ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، اور یہاں کہا میری ذات میں شک ہے تو مصطفیٰ جیسا کوئی انسان بنا کر لے آؤ۔ وہاں پر اگر تجھے صورت نہیں بنا سکتے، نہ تم خدا کا نازل کردہ کلام بنا کر دوسرا لا سکتے ہو، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی انسان دوسرا بنا کر لا سکتے ہو۔ خدا کو اپنے دونوں معجزات پر ناز تھا، اپنے کلام پر بھی ناز ہے، اپنے عظیم انسان پر بھی ناز ہے۔ کہا نہ تم میرے کلام جیسا کوئی کلام بنا کر لا سکتے ہو، نہ میرے بنائے ہوئے اس برگزیدہ انسان جیسا کوئی انسان بنا کر لا سکتے ہو۔ کلام لے آؤ تو انکار کر دینا میرے کلام کا، اور اگر ذات مصطفیٰ جیسی دوسری ذات لے آؤ تو میری ذات کا انکار کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو معجزات اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر چیلنج کی شکل میں اللہ رب العزت نے کفار کو یہ بات فرما دی کہ ان دونوں جیسی کوئی چیز نہیں بنا کر لا سکتے، لے آؤ تو پیغام واپس لے۔ حاضرین گرامی، اس کے بعد قرآن مجید میں ان دونوں معجزات کا کثرت سے ذکر آیا۔ کلام پاک کا بھی کثرت سے ذکر فرمایا ہے، جو آج آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کثرت سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ان دونوں معجزات کو دلیل بنا کر سامنے رکھا۔ جیسے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ حاضرین گرامی، یہ خاص غور طلب نکتہ کہ جب بھی ان دو معجزات کا اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن میں ذکر فرمایا تو پہلے معجزہ جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسے پہلے ذکر فرمایا، پھر قرآن کو ذکر فرمایا جو ان پر نازل ہوا۔ پہلے ذات مصطفیٰ وجود میں آئی، پھر کلام نازل ہوا۔ اسی ترتیب کا لحاظ کلام پاک میں اللہ رب العزت نے رکھا کہ جب ان دو معجزات کا ایک مقام پر ذکر فرمایا، پہلے ذات مصطفیٰ کا اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام پاک کا۔ جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور قاطع دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اس کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتارا ہے۔ یہ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن آ گئی ہے۔ جہاں جہاں پہ اس جات فرماتے گئے اللہ رب العزت نے ان دونوں معجزات کو جمع فرمایا۔ پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اس کے بعد قرآن پاک۔ حاضرین گرامی، بسم اللہ۔ آج معراج النبی کے حوالے سے اس مجلس کا انعقاد ہے۔ اب اس کا تعلق میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید
کلام خدا پر دلیل بن کر اترا. اس صفت کی، کلام خدا جو اس کی صفت ہے، اس کی دلیل قرآن مجید بنا. حضور ذات خدا پر دلیل بنے اور معجزہ معراج ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل بنے. یہ خاص نکتہ ہے. کلام صفت خدا پر دلیل بنا، قرآن. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خدا پر دلیل بنی اور معجزہ معراج ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل بنی. اس لیے حاضرین گرامی، جب اللہ رب العزت نے سورت بنی اسرائیل میں جب معجزہ معراج کا بیان فرمایا، اس میں جو ابتدا فرمائی، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے. اب اس میں جو غور طلب بات ہے کہ اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کی. یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ کامل مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا اور پھر میری بارگاہ میں آیا، پر نہیں، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی ذات، اپنی پاکی کی قسم کھا کر. اور جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس طرح قسم کھاتا ہے کہ وہ ذات جو پاک ہے، یہ باقی قسموں سے زیادہ طاقتور قسم قرآن میں سمجھی جاتی ہے. اس لیے جب فرمایا کہ وہ ذات جو پاک ہے وہ اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا برگزیدہ بندہ اس سفر کو کیا. یعنی اس سفر کا تعلق اور اس کا ریلیشن، اس کی ڈائریکشن اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف کر دی کہ حضور نے خود یہ سفر نہیں کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سفر کروایا، کیونکہ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی حقانیت اور خدا کی قدرت پر دلیل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا، وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی اٹھ جائیں گے جو معجزہ معراج کا انکار کریں گے، تو اگر وہ انکار فقط شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہتا تو اور بات تھی. خدا نے ان کو پکڑنے کے لیے فقط شان مصطفیٰ نہ رکھی، خدا نے معجزہ معراج کو اپنی قدرت بنا دیا. اب جب بھی معجزہ معراج کا کوئی شخص انکار کرے گا، وہ شان مصطفیٰ کا انکار نہیں کرتا، وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے. اسی لیے خدا نے یہ نہیں کہا میرے مصطفیٰ کی شان کے معراج کا سفر کیا، بلکہ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، ہم اپنے برگزیدہ بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اب جو بھی شک کرے وہ خدا کی قدرت میں شک کرے، اس سے مصطفیٰ کی شان پر کوئی آنچ نہیں آتی. حاضرین گرامی، اس کے بعد اس آیت کریمہ کا اختتام اللہ رب العزت نے ایک اور خوبصورت انداز میں فرمایا، انہو هو السمیع البصیر. ساتھ فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، اپنے برگزیدہ بندے کو سفر کرایا. پھر خدا یہ بھی جانتا ہے کون معجزہ معراج کے منکر ہیں، کون اس سے بغاوت کرتے ہیں، کون خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، کون شان مصطفیٰ کے دشمن ہیں. تو فرمایا ہاں اس قدرت کو جان لو، ہم اپنے بندے کو لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. پھر جو انکار کرنے والا ہے، خدا کہتا ہے میں دیکھنے والا بھی ہوں، سننے والا بھی ہوں. جو انکار کرتا ہے خدا دیکھتا ہے، اور جو اپنی زبان سے اس انکار اور خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے، خدا کہتا ہے خبردار میں سننے والا بھی ہوں. زبان میں راضی نہ کرنا، میرے مصطفیٰ کی شان پر انگلی نہ اٹھانا، ان کی عظمت پر انگلی نہ اٹھانا، میری قدرت پر انگلی نہ اٹھانا، کیونکہ میں دیکھنے والا بھی ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں تم کیا کہتے ہو میرے مصطفیٰ کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین گرامی،
اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کو اپنی قدرت قرار دیا کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت خدا ہے۔ اب جب جہاں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر عظمت کے تذکار ہوتے ہیں، مجالس سجائی جاتی ہیں، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھایا کرے۔ ہم حقیقت میں بیان عظمت مصطفیٰ کرتے ہیں لیکن تذکرہ قدرت خدا کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر عظمت مصطفیٰ قدرت خدا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو دلیل بنایا ہے۔ اس لیے حضور کی جتنی شانیں بیان ہوں گی وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت اتنا قادر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ بھی عطا کیا، اللہ اتنا قادر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو یہ عظمت بھی عطا کی، اللہ اتنا قادر ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ان نشانوں سے بھی نواز دیا، خدا اتنا قادر ہے کہ اپنے برگزیدہ بندے اور محبوب کو معراج بھی کروا دے۔ تو حاضرین گرامی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کو خدا نے اپنی قدرت کہا تاکہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ اب معراج کا واقعہ، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ہر پہلو کو معراج کروائی گئی، ہر پہلو کو معراج عطا ہوئی۔ مثال کے طور پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر فرمایا، یہ عالم بشریت، عالم ناسوت تھا، اور وہ معراج کیسے بنی کہ جب مسجد اقصی تشریف لائے، اللہ روز ازل سے لے کر اس وقت تک جتنے انبیاء اور رسل اپنی شریعتوں اور امتوں کے ساتھ آئے تھے وہ سب مسجد اقصی میں جمع تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی، آپ نے نماز فرمائی، مقتدا ہوئے، امام ہوئے۔ یہاں اس عالم بشریت اور عالم ناسوت کی معراج اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جتنے اپنے افضل انبیاء اور رسل اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے تھے ان سب کا امام اور مقتدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، جس کا ذکر پہلے قرآن میں فرما چکا ہے کہ یہ سب سے برگزیدہ رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ علم الیقین تھا۔ اور پھر جب مسجد اقصی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی اور حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تمام انبیاء اور رسول اپنی امتوں کے نمائندہ تھے، جب جمع ہو گئے تو وہ علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا کہ سب نے دیکھ لیا، تمام انبیاء اور رسل نے دیکھ لیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے امام ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر ہے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، چاہے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، چاہے سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ تھے، جو نبی اور رسول تھا سب کو جمع فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدا ہوئے، امامت فرمائی، ہر نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوا تاکہ وہ نبی بھی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ علم الیقین ہے، دیکھ لو آنکھوں سے جو تمہیں کہا تھا تمام انبیاء کا سردار بھیجتا ہوں، آج ان کی امامت میں تم نماز پڑھتے ہو، یہ علم الیقین پھر قیامت والے دن روز محشر اللہ رب العزت حق الیقین سے بدل دے گا جب تمام انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء و امامت میں کھڑے ہوں گے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے، وہ حق الیقین میں عین الیقین بدل جائے گا۔ تو یہ پہلی معراج جو پیکر بشریت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ مسجد اقصی میں امامت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کو فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوا، وہ سفر سدرۃ المنتہا پر ختم ہوا، وہ